سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام آئے نماز سیکھے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ جو بچے اس پروگرام کو دیکھنے کے عادی ہیں ان کو معلوم ہوگا کہ اس پروگرام کے اندر ہم کس طرح کی دینی معلومات حاصل کرتے ہیں، اور مسلمانوں پر سب سے پہلا فرض کیا ہے؟ نماز ہے۔ اس کو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی نماز کو صحیح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی فضیلتیں سنتے ہیں، اس کی برکات معلوم کرتے ہیں، اور اس سے متعلق جو اہم ترین مفید باتیں ہوتی ہیں ہم سیکھنے کی کوشش کیا کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام میں بھی ایک نئے ٹاپک کے ساتھ الحمدللہ ہم سب موجود ہیں۔ آئیے اس سے پہلے کہ اپنے ٹاپک پر بات کریں، درود پاک کی فضیلت۔ اللہ کے آخری نبی نبی ہاشمی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص روزانہ مجھ پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھ لیا کرے گا، مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے نماز کی ترغیب پر مشتمل ایک کلام سنتے ہیں۔ چلو نماز پڑھیں، 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 چلو نماز پڑھیں۔ میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، میں کیا بتاؤں کیا ہے حقیقت نماز کی، حقیقت نماز کی، حقیقت نماز کی۔ اللہ کی رضا ہے محبت نماز کی، اللہ کی رضا ہے محبت نماز کی۔ چلو نماز پڑھیں، چلو نماز پڑھیں۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے اذان کی فضیلتیں بیان کی تھی، اور اذان دینے کا طریقہ بھی آپ کو سکھایا تھا۔ آج اذان کے بارے میں کچھ اہم ترین باتیں سیکھنی ہے۔ اذان کس کس موقع پر دی جائے گی، ہم ان باتوں کو سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ اذان کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ جب اذان کہی جاتی ہے تو جہاں اذان کہی جائے نا، 36 مائل شیطان دور ہو جاتا ہے، یعنی 36 میل دور ہو جاتا ہے شیطان۔ اذان کی آواز آتی ہے نا، شیطان سے برداشت نہیں ہوتی اور شیطان بھاگ جاتا ہے، 36 میل دور چلا جاتا ہے۔ اور جب اذان کہی جاتی ہے، اللہ پاک کے حکم سے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور جو دعا مانگی جائے نا، اللہ پاک دعا کو قبول فرماتا ہے۔ اذان کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اللہ پاک دعا کو قبول فرماتا ہے نا۔ اور اذان کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے گھبراہٹ ختم ہوتی ہے۔ اگر کسی آدمی کو گھبراہٹ ہو نا، غم ہے، ٹینشن ہے، پریشانی ہے، اگر وہ اذان کہے گا تو اس سے انشاءاللہ اس کی گھبراہٹ دور ہو جائے۔ تو یہ بھی الحمدللہ ایک اذان دینے کا فائدہ ہے۔ اور ایک اور فائدہ یہ ہے اذان دینے کا بہت بڑا، کہ جس بستی میں اذان کہی جاتی ہے نا، روایت میں آتا ہے جس بستی میں اذان کہی جاتی ہے، اللہ پاک اس دن کے لیے اس بستی پر سے عذاب اٹھا لیتا ہے۔ یہ الحمدللہ اتنا پیارا تحفہ ہے نا اذان، کہ آپ اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ تو الحمدللہ یہ اللہ رب العزت کا احسان۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کے کان میں بھی اذان کہی جاتی ہے نا،
بچہ پیدا ہوتا تو کان میں اذان دیتے ہیں نا. بھئی آپ کے کان میں اذان دی تھی نہیں دی تھی؟ آپ کے ابو نے دی تھی؟ آپ کو کیسے یاد ہے؟ بتایا تھا. بتایا تھا؟ کس نے اذان دی تھی؟ ابو نے. ابو نے اذان دی تھی. واہ بھائی, آپ کے کان میں بھی اذان دی تھی؟ آپ کو یاد ہے؟ ابو نے بتایا تھا. ابو نے بتایا تھا. اچھا اچھا ٹھیک ہے. تو دیکھیں اذان تو ہر مسلمان کے کان میں دی جاتی ہے نا. اب آپ کو پتہ ہے کہ اذان کون سے کان میں دی جائے گی؟ پتہ ہے؟ سیدھے کان. اچھا یہ بات یاد رکھیے پیارے بچوں, جب بچہ پیدا ہو نا, سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے اس کے کان میں کیا دینی چاہیے؟ اذان دینی چاہیے. اچھا اذان سیدھے کان میں دی جائے گی اور الٹے کان میں تکبیر دی جائے گی. تکبیر سمجھتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ اللہ اکبر. جماعت سے پہلے جو اقامت کہتے ہیں نا, اقامت, اس کو تکبیر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. سیدھے کان میں جو ہے اذان کہی جائے گی اور الٹے کان میں اقامت کہی جائے گی, تکبیر کہی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ ذہن میں رکھیں. بچہ پیدا ہوتا ہے سیدھے کان میں اذان, الٹے کان میں تکبیر کہی جائے گی, تو کہ بچے کے کان میں جو پہلا کلام جائے نا وہ بڑا بابرکت کلام ہونا چاہیے. اذان کے مقدس کلمات ہونے چاہیے, اللہ پاک کا نام ہونا چاہیے, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مبارک نام ہونا چاہیے. تو بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان کہی جاتی ہے. یوں ہی اگر کسی گھر میں کوئی خوف محسوس ہو رہا ہے, کوئی پریشانی ہے, کوئی ٹینشن ہے, تو گھر میں بھی اذان کہیں. اسی طرح سے آپ نے دیکھا ہوگا امیر اہل سنت نے ترغیب دلائی کورونا وائرس کی وجہ سے, کووڈ-19 کی وجہ سے جو پریشانی تھی, لوگ پریشان تھے, تو آپ نے ہمیں الحمدللہ ہم اس کی ترغیب دلائی کہ اپنے گھروں میں یا جہاں بھی آپ اذانیں دیں. اب تک الحمدللہ مدنی چینل پر یہ سلسلہ جاری ہے کہ اذان کہی جاتی ہے نا. کیوں؟ کورونا وائرس, دیگر امراض سے, وبائی امراض سے بچنے کے لیے اذان کہی جا رہی. تو اگر کوئی بیماری آ جائے, زیادہ ٹینشنیں آ جائیں, تو اذان کہی جائے نا, تو اس سے وہ گھبراہٹیں دور ہو جاتی, پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. یہ اللہ پاک کا بہت بڑا انعام ہے اذان دینا. تو اسی لیے اس کی برکتیں آپ حاصل کر سکتے ہیں. تو نماز کے ساتھ خاص نہیں ہے, نماز کے ساتھ خاص نہیں, بلکہ آپ دیگر مواقع پر بھی اذان دے سکتے ہیں. میرا سوال یہ ہے کہ قبر پہ جو اذان دی جاتی ہے یہ کیوں دی جاتی ہے؟ نہال بھائی اچھا سوال پوچھا, آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ بھئی قبر پر بھی اذان کہتے ہیں. حالانکہ نماز تو نہیں پڑھنی ہے, نماز تو پڑھ چکے ہم, نماز جنازہ تو پڑھ چکے ہیں, تو پھر اذان کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو بھی دیکھیں میں نے کہا نا کہ اذان نماز کے ساتھ خاص نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ گھبراہٹ کے وقت اذان کہی جاتی ہے. کس وقت کہی جاتی ہے؟ گھبراہٹ. اب یہ جو جسے ہم نے قبر میں دفن کیا ہے نا, وہ اس وقت بڑی گھبراہٹ کے عالم میں عام طور پر ہوتا ہے, کیونکہ اس کو دفن کر دیا گیا. اب منکر نکیر آتے ہیں قبر کے اندر, سوالات پوچھتے ہیں, من ربک, ما دینک, ما کنت تقول فی ھذا الرجل. 3 سوالات پوچھتے ہیں نا قبر میں. قبر میں کتنے سوالات پوچھتے ہیں؟ 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں. تو قبر میں 3 سوالات پوچھے جاتے ہیں. وہ مردہ بڑی گھبراہٹ کے عالم میں ہوتا. جب ہم اذان کہتے ہیں نا تو اس سے اس کی گھبراہٹ میں کمی آ جاتی. دوسری بات یہ ہے کہ میں نے یہ آپ کو سنایا نا ابھی کہ جب اذان کہی جاتی ہے شیطان کتنا دور ہو جاتا ہے؟ 36 میل. ہاں 36 میل دور ہو گیا. اب شیطان جب 36 میل دور ہو جائے گا, شیطان جو نا اس وقت بھی وسوسہ ڈال رہا ہوتا ہے. یعنی جس کو مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے نا قبر میں, شیطان وہاں پر بھی ایسا مردود ہے کہ وہاں پر بھی وہ مسلمان کو وسوسہ ڈالنے کی کوشش کرتا ہے, اس کو کنفیوز کر رہا ہے تاکہ وہ سوالات کے جوابات نہ دے سکے, کنفیوز کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا. اور دوسری بات یہ بھی ہے نا کہ اذان کے کلمات تو اچھے ہیں. بے اذان میں کس کا نام ہوتا ہے بنائیں؟ سب سے پہلے کس کا نام آتا ہے اذان میں؟ اللہ کا نام. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر کا مطلب یہ ہوتا ہے. تو دیکھیں ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں, پھر اشہد ان محمد رسول اللہ یہ بھی کلمہ شریف پڑھ رہے ہیں, پھر حی علی الصلاۃ نماز کی دعوت, بھلائی کی دعوت, پھر اللہ کا ذکر. تو دیکھیں کتنے اچھے کلمات ہیں. اگر آپ ان کو پڑھ لیتے ہیں, اور ہمارے دین نے منع بھی نہیں کیا ہے, روکا بھی نہیں ہے پڑھنے سے کہ قبر پر اذان مت کہو, ہمارے دین نے تو منع نہیں کیا ہے. نہ قرآن پاک کے اندر منع کیا گیا ہے, نہ حدیث پاک میں منع کیا گیا ہے. تو یہ سوال ہی کیوں پیدا ہوتا ہے کسی مسلمان کے دل میں کہ جناب اللہ کے ذکر کرنے پر اسے وہ کیوں جو ہے سوالات اس کے ذہن میں آتے ہیں؟
کہ اللہ کا ذکر کرنا کیسا ہے. ہاں جہاں منع ہے تو منع ہی کرتے ہیں, گندگی کی جگہ پر نہ کریں اللہ کا ذکر, واش روم کے اندر نہ کریں, وہ جگہ جو اچھی نہیں سمجھی جاتی ہیں تو وہاں تو ایسے بھی منع کیا جائے گا نا. لیکن جہاں بھی اذان دی جا رہی ہے تو وہ ایک پاکیزہ جگہ ہوتی ہے عام طور, تو وہ جو قبر پر آپ مردے کو دفن کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ عام طور پر ایسی جگہ نہیں ہوتی کہ جہاں پر کوئی گندگی ہو یا جہاں اللہ کا ذکر کرنا منع ہو. کچھ کلمات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمائے, اذان کے کلمات میں سے کچھ کلمات ارشاد فرمائے, تسبیح یا تکبیر کے کچھ کلمات ارشاد فرمائے کسی کو دفن کرنے کے بعد. تو ہمیں اس سے بھی یہ ثبوت ملتا ہے, علماء کرام بیان فرماتے ہیں, اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اگر کسی نے اذان کہہ لی تو کوئی حرج نہیں, لیکن صورتیں وہی ہونی چاہیے, آپ کا رخ قبلے کی طرف ہو, ٹھیک ہے نا, کانوں میں انگلیاں داخل کر لیں, اور اگر ہو سکے تو باوضو ہو. یہ تمام چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. لیکن اگر کسی کو قبر میں دفن کرنے کے بعد بھی اذان کہہ لی تو ہمارے دین نے, ہماری شریعت نے منع نہیں کیا. جب ہمارے دین نے, ہماری شریعت نے منع نہیں کیا ہے تو پھر کسی اور کو بھی منع کرنے کی اجازت نہیں ہوگی, ٹھیک ہے. تو پیارے بچوں, یہ ہے وہ مقامات جہاں پر اذانیں کہی جاتی ہیں اور کہی جا سکتی ہیں, اور اس کی برکتیں اللہ کریم جو ہے وہ مسلمانوں کو عطا فرماتا ہے. پیارے پیارے بچوں, اذان جب کہی جاتی ہے نا تو ہمیں غور سے اذان سننی چاہیے, توجہ کے ساتھ سننی چاہیے, کیونکہ کچھ لوگ اذان کے دوران بھی باتوں میں مصروف رہتے ہیں. ہمیں تو اذان کا جواب دینا چاہیے. اذان کا جواب دینے کا طریقہ انشاءاللہ تعالی آج ہم سیکھیں گے, لیکن ایک بات یاد رکھیں, اذان ہو جائے نا اسٹاپ, بات کرنا بند. اگر کوئی بات کر بھی رہا ہو نا اس کو اشارہ کریں, سمجھ رہے ہیں, منہ سے بھی نہ بولیں, اس کو سمجھائیں کہ وہ اذان ہو رہی ہے, خاموش ہو جائیں, اذان کا جواب دیں. تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کو دیکھ کر وہ بھی خاموش ہو جائے گا. اب اچھا یہ دیکھا ہے کہ جب آپ ایک دو بار کر لیں گے نا ایسا, اس کے بعد کوئی آپ کے پاس بیٹھا بھی ہوگا نا وہ سمجھ جائے گا کہ یار یہ اذان کے دوران بات نہیں کرتے, کیونکہ یہ بہت زیادہ سخت ہے. اذان کے دوران باتیں کرنے والے کا ایمان ضائع ہونے کا خطرہ ہے, یعنی ایمان ضائع ہو جائے گا مرتے وقت اس کا. یہ خوف ہے جو اذان کے وقت باتوں میں مصروف رہتے ہیں. پہلے کے دور میں پتہ کیا ہوتا تھا, پہلے کے دور میں ایسا ہوتا تھا, یہاں تک بھی لکھا ہے کہ جب اذان ہوتی تھی نا کوئی مزدور ہتھوڑا اٹھا لیتا تھا مارنے کے لیے, زمین پر دیوار پر مارنے کے لیے ہتھوڑا اٹھا لیتا تھا. اذان ہوتی تھی نا وہ ہتھوڑا رکھ دیتا تھا, مارتا نہیں تھا. یوں ہی اگر کوئی درزی ہے یا کوئی سوئی کا کام کر رہے ہیں تو جسے سوئی کو داخل کیا نا کپڑے میں, اب اذان ہو گئی تو واپس نہیں نکالیں گے, وہیں چھوڑ دیں. اتنا ان کا جو ہے اذان کا احترام ہوا کرتا تھا. تو اسی لیے اذان کا احترام کریں. آپ نے سنا ہوگا جیسے امیر علیہ سنت نے بہت پیاری ہمیں ترغیب دلائی ہے, بہت پیارا انداز آپ نے رائج فرمایا. کیا کرتے ہیں بھائی, جب مؤذن کہے گا اذان کہنا لگیں گے نا تو درود شریف پڑھنے کے بعد کیا کہتے ہیں, اذان کا احترام کرتے ہوئے. اور کام کاج چھوڑ. کسی کو یاد ہے آپ میں سے کیا کہتے ہیں مؤذن صاحب, کیا الفاظ کہتے ہیں, کسی کو یاد ہے؟ آپ کو یاد ہے, آپ سناؤ. اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج چھوڑ کر اذان کا جواب دیجیے اور ڈھیروں ثواب کمائیے. دیکھیں اس میں یہی ترغیب ہے نا, اذان کا احترام کرتے ہوئے, اذان کا احترام کرتے ہوئے گفتگو اور کام کاج روک دیں, چھوڑ دیں اور اذان کا جواب دیں تو کیا ہوگا, ڈھیروں ثواب ملے گا. کتنا ثواب ہوگا انشاءاللہ اس کو ہم جو ہے سیکھنے کی کوشش کریں گے. لیکن یہ اپنا پکا ذہن بنا لیں کہ اذان ہوگی, اذان کے دوران باتیں نہیں کریں. پیارے بچوں آپ بھی نیت کر لیں جو ہمیں اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ اذان ہو جائے نا تو بالکل کام کاج روک دیں, خاموش ہو جائیں, بات چیت نہ کریں آپس میں, اور اذان کا جواب دینے کی عادت بنائیں. سارے گھر والے کوشش کریں, سارے گھر والے کوشش کریں کہ اگر کوئی باتیں کر بھی رہا ہے نا اس کو خاموش کر, بولے اذان ہو رہی, اذان ہو رہی. تو جب آپ چند بار ترغیب دلاؤ گے نا اس طرح سے تو انشاءاللہ پھر ان کی عادت بن جائے گی, اور سارے کے سارے لوگ, اور پھر ہمارے گھر میں بھی سب کا ذہن بن جائے گا. تو ہمارے گھر والے بھی اذان کے وقت باتیں کرنے کی بجائے کیا کریں گے, اذان کا جواب دیں گے. اچھا اذان ہو رہی ہے, ٹی وی جو ہے آن ہوتا ہے, کچھ لوگوں کے گھر میں گانے چل رہے ہیں, ماشاءاللہ ڈرامہ لگا ہوا ہے, تو ہم کیا کہتے ہیں بھئی آواز کم کر دیں, اذان ہو رہی. یہ نہیں کہنا چاہیے, بلکہ کہنا چاہیے کہ ٹی وی کیا کر دیں, بند کر دیں.
آواز کم کر دیں نہیں بند کر دیں, ٹھیک ہے نا. اگر موبائل یوز کر رہے ہیں آف کر دیں, یعنی رکھ دیں اس کو, تاکہ اذان کا احترام ہو سکے, ٹھیک ہے نا. اذان کا احترام کریں گے اس کی بڑی برکتیں ملیں گی. اب آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اذان کا جواب دینے کا فائدہ کیا ہے. ایک بار ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خواتین سے ارشاد فرمایا, اسلامی بہنوں سے ارشاد فرمایا, جب تم بلال کو اذان کہتے سنو. حضرت بلال کون تھے؟ مؤذن تھے, اذان کہا کرتے تھے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم بلال کو اذان کہتے سنو تو جس طرح وہ کہے تم بھی دہرایا کرو, کیونکہ اگر تم ایسا کرو گی تو اللہ پاک تمہیں ہر کلمے کے بدلے میں 1,00,000 نیکیاں عطا فرمائے گا, 1,00,000 گناہ معاف فرمائے گا, اور 1,00,000 درجات بلند فرمائے گا. تو دیکھیں یہ فضیلت اذان کا جواب دینے کی. اور عورتوں نے پوچھا یا رسول اللہ اور مردوں کے لیے کیا ہے؟ یہ تو عورتوں کے لیے, مردوں کے لیے کیا ہے؟ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مردوں کے لیے اس کا دگنا ثواب ہے. اور اگر اس کا حساب کتاب لگائیں, امیر علیہ سنت نے پورا حساب کتاب لگا کر ہمیں بتایا 5 نمازوں کی اذانیں اور 5 نمازوں کی اقامت. اچھا اقامت میں بھی یہی ثواب ہے, ٹھیک ہے, اقامت کا جواب دینے کا بھی یہی ثواب. اگر 5 نمازوں کی اذانوں کا آپ جواب دیتے ہیں اور 5 اقامتوں کا آپ جواب دیتے ہیں تو پتہ کتنا ثواب ملے گا؟ 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی. کتنی نیکیاں ملیں گی؟ 3,24,00,000. 3,24,00,000. 3,24,00,000 نیکیاں کتنے دن میں؟ ایک دن. ایک بار ایک آدمی کا انتقال ہوا, ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی موجود تھے. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آدمی جو ہے جنتی ہے, اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا. پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسے پتا چلا وہ شخص جنت میں گیا؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو غیب کا علم ہے نا, یعنی ہمیں غیب کا علم نہیں ہے. انتقال کے بعد کون جنت میں گیا, کون دوزخ میں گیا, کسے عذاب ہو رہا ہے, کسے عذاب نہیں ہو رہا, لیکن اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ کون جنت میں گیا, کون دوزخ میں گیا. اس کو کہتے ہیں علم غیب. اور اللہ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم بھی عطا فرمایا ہے, ٹھیک ہے نا. اسی لیے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چل گیا کہ وہ آدمی جنت میں داخل ہوا ہے. اب ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ شخص جنت میں داخل ہوا ہے. سارے حیران تھے کہ اس کا کوئی اتنا خاص عمل تو بظاہر تھا نہیں جو جنت میں لے جانے والا ہو, وہ جنت میں کیسے داخل ہو گیا؟ ان میں سے ایک صحابی ان کے گھر پر گئے اور ان کے گھر والوں سے معلوم کیا کہ آخر ان کا کون سا ایسا عمل تھا جو ان کو جنت میں داخل کرنے والا تھا. تو ان کے گھر سے انہیں پتا چلا کوئی خاص ایسا عمل تو نہیں تھا جس پر ہم یہ بات کر سکیں, لیکن ایک بات ضرور تھی, دن ہو یا رات ہو, اذان ہوتی تھی تو اذان کا جواب وہ ضرور دیا کرتے تھے. تو اذان کا جواب دینے سے جنت میں داخل ہونے کی بشارت مل گئی. دیکھیں, جب اذان سنیں خاموشی سے سنیں, توجہ سے سنیں اور اس کا جواب دیں. اس کا جواب یہ کہ مؤذن جو جو کلمات کہتا جائے نا, آپ انہی کلمات کو دہراتے جائیں, ٹھیک ہے, وہی الفاظ دہراتے جائیں گے, تھوڑے بہت الفاظ چینج ہیں, باقی تقریباً الفاظ وہی, ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پر جب اللہ اکبر مؤذن کہیں گے, مؤذن جب اللہ اکبر کہیں تو سب جو ہے اللہ اکبر کہیں گے, ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں مثال کے طور پر ہم اس کا تھوڑا پریکٹیکل کرتے ہیں, ایک سے اذان کہلواتے ہیں اور ہم اس کا جواب دیتے ہیں, ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ اذان کے کلمات نارمل کہتے جائیں گے اور ہم ان کا جواب دیتے جائیں گے, تاکہ ہمارے جو بچے موجود ہیں نا ٹی وی کی اسکرین پر وہ بھی سیکھ سکے کہ انہوں نے اذان کا جواب کس طریقے سے دینا ہے. تو پیارے بچے اب تیار ہیں, ہم اذان کا جواب کیسے دینا ہے وہ طریقہ سیکھنے کے لیے جا رہے ہیں. چلیں ابھی عالیان بھائی اذان دے رہے ہیں اور ہم نے جواب دینا ہے, ٹھیک ہے. وہی الفاظ دہرائیں گے جو الفاظ یہ کہیں گے. ہاں, جب اشہدو ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو آپ کہیں گے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ.
جب دوبارہ اشہدو ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو آپ کہیں گے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ پہ ہم نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح حی علی الفلاح پہ بھی یہی کہنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد اللہ اکبر لا الہ الا اللہ بھی وہی الفاظ دہرانے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، 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 اشہد ان محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ عینی علیہ بک یا رسول اللہ، حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الصلاۃ، لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح، لا حول ولا قوت الا باللہ، حی علی الفلاح، لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پیارے بچوں، یہ تھا اذان کا جواب دینے کا طریقہ۔ اس میں تھوڑی بہت تفصیل اور بھی ہوتی ہے، لیکن جو مختصر اور آسان انداز تھا وہ ہم نے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ مزید تھوڑی سی اور اس اذان اور اقامت کے حوالے سے کچھ اور تفصیلات ہیں، اگلے پروگرام میں انشاءاللہ آپ کے سامنے ضرور بیان کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں درست طریقے سے اذان دینے کی، اس کا جواب دینے کی، اس کے مسائل کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سے دلوائے گی تم کو جنت نماز، بچوں کا مدنی چینل